السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب المباشرہ چل رہا ہے۔ فصل اول کی چند احادیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العزل فقال ما من كل الماء يكون البلد وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء، رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العزل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل سے متعلق سوال کیا گیا۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عزل کی اجازت طلب کی، اور یہ اجازت بچے پیدا نہ ہوں اس وجہ سے تھی، جیسا کہ اس سے پہلے روایات گزری، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ بچے جو ہیں یہ جو مادہ منویہ رحم مادر میں جاتا ہے اس سے پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ مادہ باہر خارج کر دیا جائے گا عزل کے ذریعے سے تو پھر بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ ان کا اصل میں خیال تھا، اس خیال سے انہوں نے عزل کی اجازت طلب فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے تعلق سے سوال کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ راوی کہتے ہیں فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من کل الماء یکون الولد، ما من کل الماء، ہر پانی سے نہیں ہوتا ہے، ما نافیہ ہے، من کل الماء یہ یکونی کی خبر مقدم، اور الولد اس کا اسم، الولد اس کا اسم، مطلب یہ ہے کہ ہر پانی سے بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ آئی بات میں؟ اور پانی سے مراد کیا ہے؟ منی، پانی سے مراد یہاں منی ہے، یعنی ہر پانی سے بچے پیدا نہیں ہوتے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی شوہر اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے لیکن بچے اس سے نہیں ٹھہرتے ہیں، کتنی بس کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، جمع کیا اس نے اپنے شوہر نے اپنی بیوی سے، لیکن اس سے حمل نہیں ٹھہرتا، اور جب اللہ رب العالمین کا ارادہ ہوتا ہے تو حمل ٹھہر جاتا ہے۔ تو ہر جمع سے، ہر پانی سے یہ بچوں کی ولادت پیدائش نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو ایک معنی تو اس کا یہ ہے، اور ایک مفہوم اس کا یہ بھی لیا جا سکتا ہے، من کل الماء یعنی تمام سے، من کل الماء یعنی تمام پانی سے، پورے پانی سے بچے کی ولادت نہیں ہوتی، بلکہ اس پانی یعنی اس قطرے کے جو منی کے قطرات رحم مادر میں گئے ہیں ان میں بہت سارے کیٹاڑو ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ولادت کا سبب بن جاتا ہے، اور کبھی نہیں بھی بنتا ہے، ان میں سے ایک سبب بنتا ہے، پورے جو مادہ منویہ رحم مادر میں گیا وہ پورا بچے کی ولادت کا، بچوں کی ولادت کا سبب نہیں بنتا ہے، بلکہ ان میں سے ایک ہی سبب بنتا ہے۔ آئی بات میں؟ آج میڈیکل سائنس اس بات کو واضح کر چکی ہے کہ منی کے قطرات میں بہت سارے اسپرم ہوتے ہیں، اور وہ تمام
اس لائق نہیں ہے کہ وہ بچے کی شکل اختیار کر لیں، بلکہ ان میں سے کوئی ایک یا کبھی دو یہ بچے کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، کر پاتے ہیں۔ آج سے صدیوں پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی ٹیکنالوجی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی۔ اس وقت کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا، یا اسی طرح سے کوئی خوردبین یا دوربین اس طرح کی نہیں تھی کہ یہ ساری چیزیں دیکھ لی جائیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی ڈاکٹری کی کتاب پڑھے ہوئے، بغیر کسی چیز کے اس چیز کو بیان فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوئی؟ یہ وحی الہی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ تو پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور یہ یاد رہے ایک عام رائے جو لوگوں کی تھی اس کے خلاف بات بیان فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس زمانے میں عام رائے جو لوگوں کی تھی وہ یہی، اور اس کے خلاف بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ ہر ایک قطرے کے یا منی کے جو قطرات ہیں ان تمام قطرات سے بچہ نہیں بنتا ہے، بلکہ ایک یا دو یہ ولادت کے سبب بنتے ہیں۔ تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ، اور جب اللہ رب العالمین کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے لَمْ يَمْنَعَهُ شَيْءٌ، تو اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ یعنی ازل وغیرہ جو تم ولادت سے بچنے کے لیے پوچھ رہے ہو یا اس لیے کرتے ہو، تو یہ روک نہیں پائے گی، اس سے بچوں کی ولادت نہیں رکے گی۔ آج کے زمانے میں اسی ازل سے مشابہت رکھنے والی اور بہت ساری چیزیں ہیں، نرودھ ہے، یا اسی طرح سے جو گربھ نرودھک دوائیں ہیں، گربھ کو ختم کرنے والی دوائیں ہیں، وہ دوائیں کھلائی جاتی ہیں اور ان کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہرتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے برخلاف بھی ہو جاتا ہے۔ انسان بہت سارے جتن کرتا ہے کہ بچوں کی ولادت نہ ہو، بچے پیدا نہ ہو، لیکن پھر بھی بچوں کی ولادت ہو جایا کرتی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے بچے دے، جس کو چاہے نہ دے، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اس حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ تو یہ حدیث بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ ازل سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن صاف طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی نہیں فرمایا، بلکہ ایک جواز کا راستہ کھلا رکھا۔ اور اس سے پہلے والے دروس میں اس سے متعلق جو احادیث بیان کی گئیں ان کے اندر کافی باتیں اس سے متعلق آ چکی ہیں۔ ایک اور حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، بیان فرماتے ہیں وعن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آدم الامانة عند اللہ یوم القیامت، وفی روایت ان من اشر الناس عند اللہ منزلة یوم القیامت الرجل یفضی الی امرأته وتفضی الیہ ثم ینشر سرها۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان آدم الامانتی، بے شک امانتوں میں بڑی امانت اللہ رب العالمین کے نزدیک قیامت کے دن۔ یہاں حدیث میں حذف واقع ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان آدم الامانتی کا مطلب ہے ان آدم خیانت الامانتی، یعنی امانت کی بڑی خیانت اللہ رب العالمین کے نزدیک قیامت کے دن۔
تو یہ ایک روایت کے مطابق ہے، اور پھر کہتے ہیں مؤلف وفی روایت، اور ایک دوسری روایت میں ہے ان من اشر الناس، ان من اشر الناس، لوگوں میں بدترین لوگ اللہ رب العالمین کے نزدیک، منزلتاً درجے کے اعتبار سے، یوم القیامت، قیامت کے دن لوگوں میں بدترین لوگ، اشر یہ اس میں تفضیل ہے، اور یہاں اشر حمزہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور شر بھی استعمال ہوتا ہے، اخیر اور خیر کی طرح سے شر اور اشر بھی ہے، اور یہ دونوں طرح سے استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اشر استعمال فرمایا، اور اسی طرح سے اس کو روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ بعض روایات میں من شر الناس بھی آئے ہیں الفاظ، لیکن اشر کے الفاظ بھی حدیث میں موجود ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اشر یا شر دونوں طرح سے یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ علماء نحو اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اشر کا استعمال یہ فصیح لغت نہیں، فصیح لغت شر ہے، یعنی حمزہ کے بغیر، لیکن حدیث میں دونوں طرح سے آیا ہے، لہذا یہ کہنا کہ یہ فصیح لغت نہیں ہے درست نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر فصیح زبان میں کلام نہیں کرتے تھے، لہذا دونوں طرح سے درست ہے، دونوں ہی فصیح لغت ہے، حدیث میں اسی طرح سے آیا ہے۔ تو قیامت کے دن درجے کے اعتبار سے سب سے بدترین آدمی، سب سے بدترین لوگوں میں سے الرجل، وہ آدمی ہے۔ الرجل پہلی روایت کے مطابق الرجل سے پڑھا جائے گا، کیونکہ انا آدم الامانتی عند اللہ یوم القیامت الرجل ہوگا پھر ایسی صورت میں، اور پھر یہ انا کی خبر واقع ہوگا، اور آدم الامانتی عند اللہ یوم القیامہ یہ پورا جملہ مل کے انا کا اسم ہو جائے گا۔ اور دوسری روایت کے مطابق الرجل اسے پڑھا جائے گا، کیونکہ یہاں انا کی خبر یہ اسم پر مقدم ہے، من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، یہ پھر انا کی خبر ہوگی، پھر یہ انا کی خبر ہوگی۔ آئی بات سننے؟ ہاں، کیونکہ یہ مسند ہوگا، اور مسند الیہ الرجل ہے، اور ظاہر سی بات ہے الرجل یہی مسند الیہ ہے، اور یہی انا کا اسم ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پہلی روایت کے مطابق الرجل پڑھا جائے گا، اور دوسری روایت کے مطابق الرجل پڑھا جائے گا، اور معنی پہلی حدیث کے مطابق یہ ہے کہ لوگوں میں اللہ رب العالمین کے نزدیک خیانتوں میں سب سے بڑی خیانت اس آدمی کی خیانت ہے، خیانت رجل، یہ مطلب ہوا، یعنی خیانتوں میں عظیم خیانت اس آدمی کی خیانت ہے، عظیم یا بری خیانت بھی کہہ سکتے ہیں اسے، عظیم یعنی گناہ کے اعتبار سے بڑی خیانت، یعنی خیانتوں میں بڑی خیانت اس آدمی کی خیانت ہے، اس آدمی کی خیانت۔ یہ پہلی روایت کے مطابق معنی اور مفہوم، اور دوسری کے مطابق معنی اور مفہوم ایک دم واضح ہے، یعنی لوگوں میں بدترین آدمی وہ ہے۔ اور پھر اس آدمی کی صفت آ رہی یفضی الی امراتی، جو اپنی عورت سے ملتا ہے، افضا یفضی ملنا، اور مراد اس سے ہے مباشرت وغیرہ کرنا، یعنی اس سے جمع کرتا ہے، ملتا ہے اس سے جمع کرتا ہے، وہ تفضی الیہ، اور وہ عورت بھی اس سے ملتی ہے، یعنی اس سے جمع کرتی ہے،
ثم ينشر سرها، پھر یہ آدمی اس کے راز کو نشر کرتا ہے، پھیلاتا ہے. تو یہ آدمی سب سے بدترین آدمی ہے دوسری روایت کے مطابق، اور یہ خیانت، اس آدمی کی خیانت سب سے عظیم، سب سے بڑی خیانت ہے گناہ کے اعتبار سے، یا سب سے بری خیانت ہے. آئی بات میں؟ تو یہ حدیث کا معنی اور مفہوم ہے. رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کی. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بیوی اور شوہر کے درمیان میں جو باتیں ہوتی ہیں یا اسی طرح سے جمع وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو لوگوں کے درمیان میں پھیلانا، اس کو بیان کرنا، یہ جائز اور درست نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کے یہاں بڑی خیانت شمار ہوگی. یہ اللہ رب العالمین کے ہاں بڑی خیانت شمار ہوگی. آئی بات میں؟ چاہے اقوال میں سے ہو یا اسی طرح سے کوئی کام ہو، ان تمام چیزوں کا بیان کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے. بعض اسلاف سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہا، تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ اپنی بیوی کو طلاق کیوں دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے راز کو افشا کروں، یہ جائز اور درست نہیں. اور جب طلاق انہوں نے دے دی تو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیوں طلاق دے دی؟ تو انہوں نے کہا کہ اجنبیہ عورت کے عیب میں بیان کروں یہ مناسب نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے. آئی بات سمجھ؟ تو عیب کو بیان کرنا یا اسی طرح سے جو شوہر بیوی کے درمیان میں باتیں یا اسی طرح سے جمع وغیرہ ہوتا ہے، اس کو بیان کرنا، اس کو افشا کرنا، یہ ہرگز جائز اور درست نہیں ہے. آئی بات میں؟ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے. ہاں البتہ اگر عورت آدمی کے اوپر کسی طرح کا الزام لگاتی ہے اور اس پر یہ کہتی ہے کہ یہ نامرد ہے، یہ جمع کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اس بات کا مقدمہ قائم کر دیتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ چونکہ اس پر ظلم ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس کو بیان کرنا، جمع کا ذکر کرنا یہ جائز اور درست ہو. ظلم اگر ہو، اس پر زیادتی اگر کی جا رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ جائز ہو. جیسا کہ ایک اور حدیث ابھی آئے گی آگے، اس میں اس بات کی دلیل موجود. ہاں اسی طرح سے محض جمع کا ذکر، اگر اس میں کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ ہے تو ایسی صورت میں اس کا ذکر کر لینا یہ بھی ممنوع نہیں ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا عارستم اللیلۃ، کیا تم نے آج کی رات جمع کیا ہے؟ بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. تو اس میں بھی اس بات کا ذکر ہے. یا اسی طرح سے اور دیگر صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی باتیں رکھی ہیں. تو اگر کوئی فائدہ ہے، دعا مقصد ہے یا اور کوئی فائدہ ہے، تو ایسی صورت میں صرف جمع کا ذکر کرنا یا تربیت وغیرہ مقصود ہے تو ایسی صورت میں جمع کا ذکر کر لینا یہ کوئی حرج کی بات اس میں انشاءاللہ العزیز نہیں. فائدہ ہونا چاہیے شرعی اعتبار سے، تب یہ جائز ہوگا، ورنہ جائز اور درست نہیں ہے کہ جمع کی باتوں کو ادھر ادھر بیان کیا جائے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے. تو فصل اول کی یہ آخری حدیث تھی. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.